رات کے 10 بج رہے تھے۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سڑک کے کنارے پیلے بلب کی روشنی میں اس کی پرچھائیاں ساتھ چل رہی تھیں۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آج پھر دفتر میں دیر ہو گئی تھی۔ جانتی تھی گھر جائے گی تو اماں کی باتیں الگ سننے کو ملیں گی اور فراز الگ غصہ کرے گا، لیکن وہ بے حد مجبور تھی۔ گھر کا چولہا جلانے کے لیے اس سے زیادہ محنت کرنی ہی پڑ رہی تھی۔ کہتے ہیں نا، جو انسان ضرورت سے زیادہ اپنوں کے لیے پاگل ہوتا ہے، آخر میں اس سے صرف اور صرف باتیں ہی ملتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ باتوں کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تھکن سے چور بدن اور الجھے خیالات کے ساتھ جب وہ ایک طویل مسافت کے بعد دروازے تک پہنچی تو اندر سے اماں کی رونے کی آوازیں کانوں میں پڑیں۔ دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ بے اختیار ہاتھ سینے پر گیا تھا۔ یا اللہ خیر! اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور جوتے سمیت ہی اندر کی طرف بڑھی۔ سامنے نظر پڑی تو اماں برآمدے میں زمین پر بیٹھی تھیں۔ سر پر دوپٹہ ڈھلکا ہوا، چہرے پر ہوائیاں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا دم نکلنے کے در پہ آ گیا تھا۔ بے اختیار اس کے منہ پر فراز کا نام آیا تھا، کیونکہ وہی کہیں موجود نہ تھا۔ وہ فوراً ان کی طرف بڑھی تھی۔ اماں، اماں کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ آپ کیوں اس طرح بیٹھی ہیں؟ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، دونوں ہاتھ اماں کے شانوں پر رکھ کر ہلایا۔ بتائیے اماں، کچھ بولیے۔ اس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ اس کے صحیح معنوں میں طوطے اڑ گئے تھے۔ اماں نے لرزتے لبوں سے بڑی مشکل سے کہا، میرا فراز، میرا بیٹا، پولیس لے گئی اسے۔ ان کا لہجہ زہر آلود آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساحل بتا رہا تھا وہ اسے مار رہے تھے، گھسیٹتے ہوئے لے گئے میرے بچے کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو۔ مینا، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ میرا فراز، اگر اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ میرا صرف ایک ہی تو بیٹا ہے۔ تمہارے ابا کے بعد وہی تو میرا سہارا ہے۔ تم بھی اگلے گھر چلی جاؤ گی۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ مینا جیسے لمحہ بھر کو سانس لینا بھول گئی۔ اس کے سامنے جیسے سب کچھ دھندلا گیا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں اور ہاتھوں کی لرزش قابو سے باہر ہو گئی۔ کیا؟ فراز؟ پولیس؟ اس کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہی دن دیکھنے باقی تو رہ گئے تھے۔ وہ اپنا سر پیٹ کے رہ گئی تھی۔ وہ فرش پر گھٹنوں کے بل گر گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے۔ اس کی آواز جیسے حلق میں پھنس گئی تھی۔ ایک کرب، ایک چبھتا ہوا دکھ اس کے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ اس کو مارتے ہوئے لے کر گئے تھے۔ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ فراز سے اسے اپنی اولاد کی طرح محبت تھی۔ اس نے کبھی فراز کو اپنا چھوٹا بھائی تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ وہ اس کو اپنا بیٹا کہتی تھی، اور آج اس کو اس حال میں سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو الٹ دے۔ اماں رو رہی تھیں۔ ہچکیوں کے بیچ صرف ایک فقرہ بار بار دہرایا جا رہا تھا، میرا بیٹا، میرے فراز کو بچا لے مینا، بچا لے اسے، میرا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ مینا نے اپنے آنسو پونجھے، اماں کے ہاتھ تھامے۔ اماں، کچھ نہیں ہوگا فراز کو، میں لے آؤں گی اسے، میں ابھی جا رہی ہوں۔ وہ جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے، میں اسے واپس لاؤں گی، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ یکدم جذباتی ہو گئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس نے اس بار بھی جلد بازی کا فیصلہ ہی لیا تھا۔ اس نے اماں کے کندھے تھپ تھپائے، ان کے آنسوؤں پر بھروسہ دیا اور بغیر کچھ سنے، بغیر کچھ لیے الٹے پیر تھانے کی طرف دوڑ پڑی۔ گلیاں اب اور زیادہ سنسان لگ رہی تھیں۔ ہوا سرد ہو گئی تھی اور دل میں ایک طوفان بھرپا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے ذہن میں بھائی کا چہرہ گھوم رہا تھا، ہنستا، شرارتیں کرتا، اس سے لپٹتا ہوا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں فراز، تم اکیلے نہیں ہو۔ بابا چلے گئے تو کیا ہوا، تمہاری مینا ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ ہڑبڑائی اور تیز قدموں سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی تھانے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے اسے آگے جا کر رکشہ ملا تھا۔ لبوں پر مسلسل درود شریف کا ورد جاری تھا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو اللہ میاں، میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یا رب العالمین، میرے بھائی کی حفاظت کرنا۔ یہی ایک دعا
مسلسل اس کے منہ سے ادا ہو رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد رکشہ ایک جھٹکے سے تھانے کے سامنے رکا تھا۔ کرایہ دے کر وہ فوراً اندر کی طرف بڑھی تھی۔ دل ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ کبھی تھانے نہیں آئی تھی۔ یہ اس کا پہلا ایکسپیرینس تھا اور شاید لاسٹ بھی۔ تھانے کا بیرونی دروازہ پار کرتے ہی مینا جیسے ایک الگ ہی دنیا میں داخل ہو گئی تھی۔ ارد گرد چیخو پکار، گالیوں کی گونج، حوالداروں کی آوازیں اور تھکے ہارے چہرے۔ ہر طرف ایک بے ترتیبی اور بے قراری چھائی ہوئی تھی۔ تھانے کی دیواروں پر مٹی جم چکی تھی۔ پنکھے دھیرے دھیرے گھوم رہے تھے اور ہوا میں سگریٹ کے دھوئیں، پسینے اور پرانی فائلوں کی بو ملی جلی تھی۔ اس کو کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ مینا نے گردن گھما کر دیکھا۔ کرسیوں پر بکھرے آدمی، فرش پر بیٹھے ملزم، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، آنکھوں میں خوف اور مایوسی۔ یہ سب مناظر ایک لمحے کے لیے اس کی ہمت توڑنے لگے۔ اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے لپیٹا، دل کو سنبھالا اور ایک حوالدار کی طرف بڑھ گئی جو میز کے پیچھے بیٹھا فائلوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ بھائی، السلام علیکم، مجھے ایک بات کرنی ہے، مہربانی ہوگی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی لیکن لہجہ نرم اور التجا بھرا۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ حوالدار نے ایک نظر اس پر ڈالی، ماتھے پر بل ڈالے اور کرخت لہجے میں بولا، سلام، چھوڑو بی بی، سیدھی بات کرو، کیا کام ہے؟ وہ اکھڑ پن سے بولا تھا۔ مینا نے کانپتی آواز میں کہا، میرے بھائی کو آج رات پولیس پکڑ کے لائی ہے، فراز نام ہے اس کا، میں صرف ملنا چاہتی ہوں، بس 2 منٹ۔ کیا نام بتایا؟ حوالدار نے کاغذوں میں جھانک کر پوچھا۔ فراز احمد۔ اس کا لہجہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا تھا۔ حوالدار نے کرسی پر پیچھے ہو کر کہکا لگایا جیسے کوئی مذاق سن لیا ہو۔ اوہ، وہی فراز، جوئے کے اڈے سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا؟ بی بی، تمہیں معلوم بھی ہے وہ کہاں سے اٹھایا گیا ہے؟ مینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں، لیکن وہ ایسا ہے نہیں، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم بہت شریف لوگ ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ ہمارے محلے والوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، کسی اور کو اٹھانے کے بجائے آپ نے میرے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ غلط فہمی؟ وہ حقارت سے ہنسا۔ عدالت میں جا کے کہنا یہ سب، یہاں تماشا مت لگاؤ، صاحب کا حکم ہے کسی سے ملاقات نہیں کرنی، نکلو یہاں سے۔ وہ سختی سے بولا تھا۔ ایسی باتیں تو یہ لوگ روز سنتے تھے، بھلا بھی مینا کی بات ان کو کہاں اچھی لگتی۔ مینا کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا، دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے واسطے بھائی ہے وہ میرا، میری ماں رو رہی ہے، میں بس اسے دیکھنا چاہتی ہوں، ایک بار۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، صرف 2 منٹ، میں صرف اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہوا کیا ہے، وہ کتنا مجرم ہے، مجھے پتہ چل جائے گا تو میں اس حساب سے اس کا کیس آگے لے کر بڑھوں گی۔ وہ اپنی مجبوری اس کے سامنے اب روتے ہوئے رکھ چکی تھی۔ حوالدار نے جھنجھلا کر ہاتھ اٹھایا۔ نہیں، کہا نا، کیوں بے عزتی کروا رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، ورنہ دھکے دے کے نکالوں گا۔ عورت ہو اسی لیے لحاظ کر رہا تھا، لیکن تم جیسی عورتیں آسانی سے بات سمجھتی کہاں ہیں؟ بے بنیاد جھگڑا کرنا تم لوگوں کی عادت میں شمار ہوتا ہے۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی لیکن پھر دل پر پتھر رکھ کر دوبارہ آگے بڑھی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے صاحب، میری ماں کی قسم، میرے بھائی کو میں نے ہمیشہ سیدھا راستہ دکھایا ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار بڑے بھائی سے بات کروا دیں، میری زندگی کا سوال ہے، میرے بھائی کو اگر کچھ ہو گیا تو ہم دونوں ماں بیٹی جیتے جی مر جائیں گے۔ حوالدار نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے دل میں کوئی کشمکش ہو، پھر گہرا سانس لے کر ہڑبڑایا، تم عورتیں بھی پیچھے پڑ جاتی ہو بندے کے۔ اچھا ٹھہرو، میں اندر جا کے بات کرتا ہوں، لیکن ہاں، اگر صاحب نے ڈانٹ دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ وہ اس کی مسلسل بہتی آنکھوں سے تنگ آ کر بولا تھا۔ اب اتنا سنگ دل تو وہ بھی نہ تھا کہ ایک عورت اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روئے اور وہ کوئی کام نہ کرے۔ مینا نے جلدی سے سر ہلایا، بس ایک بار، بہت شکر گزار ہوں گی۔ حوالدار اندر کی طرف بڑھا اور مینا وہیں دروازے کے پاس سہم کر کھڑی ہو گئی، جیسے اس کی آخری امید کا فیصلہ ہونے والا ہو، لیکن دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا رب آسانی پیدا کر، مشکلات کو دور کر دے۔
وہ عورتیں تھیں، بھلا عورتیں ان پولیس تھانوں کے مسائل کیسے حل کر سکتی تھیں؟ یہی وجہ تھی کہ وہ جلد سے جلد اس معاملے کو نپٹا دینا چاہتی تھی، لیکن شاید رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تھک کر تھانے کے اس کونے میں پڑی لکڑی کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی جہاں روشنی کا دائرہ دھندلا تھا اور دیوار پر ٹنگی گھڑی صرف وقت کا تمسخر اڑا رہی تھی۔ وہ ساکت بیٹھی رہی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، کپڑوں پر نم دھبے بن چکے تھے، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں گتھی ہوئی تھیں اور ہونٹوں پر دعائیں منجمد تھیں۔ اس کا ذہن ماضی کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ وہ 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی نازیہ جو اب اپنے سسرال کی ہو چکی تھی، سلجھی ہوئی، ہر بات کو ناپ تول کر کرنے والی، اور وہ خود مینا، تھوڑی جلد باز، جذباتی، جو بات دل پر لے جائے تو بھولنا اس کے بس میں نہ ہو۔ بابا کا سایہ تو وہ بچپن میں ہی کھو چکے تھے۔ ماں نے دن رات محنت کر کے بچوں کو پالا۔ پہلے نازیہ نے ذمہ داری سنبھالی، پھر جب وہ رخصت ہوئی تو سارا بوجھ مینا کے ناتواں کندھوں پر آ گیا، اور اب فراز، ان کا سب سے چھوٹا، سب سے چہیتا، وہی تو تھا جسے مینا نے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح چاہا۔ ابھی وہ اس کے خیالوں میں ہی گم تھے جب کچھ دیر بعد حوالدار اندر سے واپس آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد مہر تاثرات تھے۔ وہ مینا کے قریب آ کر بے رخی سے بولا، صاحب بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فراز کے گھر والوں کو واپس بھیج دو، ملاقات کی کوئی اجازت نہیں ملے گی۔ تم جاؤ یہاں سے بی بی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہارا بھائی بڑے کیس میں اندر گیا ہے، اتنی آسانی سے رہائی ممکن نہیں۔ یہ سننا تھا کہ مینا یکدم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں غصے کی چنگاڑیاں تھیں اور دل میں بے بسی کا لاوا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، وہ دہک رہی تھی۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے خود کو؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ تم لوگ بھی فرعون بن گئے ہو۔ کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا تمہیں؟ بس وردی پہن لی اور خدا بن بیٹھے ہو۔ سرکار نے تمہیں ہماری حفاظت اور ہمارا دکھ سننے کے لیے بٹھایا ہے، لیکن تم لوگ صرف اور صرف رشوت خور ہو۔ اگلے کے احساسات کی تم جیسے بے حس لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ حوالدار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے یہ توقع نہ ہو کہ ایک لڑکی تھانے میں یوں زبان کھولے گی۔ ناجائز اٹھایا ہے میرے بھائی کو، جوئے کا الزام لگایا ہے اس پر، جس نے کبھی مسجد سے نماز قضا نہ کی ہو، وہ جواری ہو گیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ مینا کی آواز اب تھانے کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تم سب کو جواب دینا ہوگا۔ کسی کی مجبوری کو مذاق بنایا ہے تم نے، غارت ہو جاؤ گے تم سب، سن لو۔ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ ہر شخص اس کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک دروازہ جو اندر کی طرف تھا زور سے کھلا۔ سب چونک گئے۔ ایک بلند قامت، سنجیدہ چہرہ وردی میں ملبوس شخص دروازے سے باہر آیا۔ وہ ایس پی شاہزین تھا، سخت گیر لیکن زیرک، ہر بات کا مطلب سمجھنے والا۔ اس کی نظریں فوراً مینا پر جم گئیں جو اب بھی ہانپ رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر اور آواز جذبات سے لبریز۔ تھانے کا ماحول یکدم سناٹے میں ڈوب گیا۔ حوالدار گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ایس پی شاہزین کی نظریں سخت تھیں، لیکن ماتھے پر ایک عجیب سی سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ مینا کی آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ اب وہ اپنی جگہ ساکت ہو چکی تھی، جیسے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے ہوں اور سانسیں رکنے لگی ہوں۔ ایس پی نے دھیما لیکن سخت لہجہ اپنایا، یہ شور کس بات کا ہے؟ کون ہے یہ لڑکی؟ ایس پی شاہزین کی وردی پر لگی پتیاں چمک رہی تھیں اور چہرے پر غصے کی پرچھائیاں گہری ہوتی جا رہی تھیں، لیکن جیسے ہی نظر مینا پر گئی وہ تیز قدموں سے مینا کی طرف بڑھا، آنکھوں میں وہی رعونت، جیسے اختیار کی طاقت اس کی زبان سے برس رہی ہو۔ بس کرو، بند کرو یہ چیخنا چلانا، وہ دھاڑا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ تھانے کے ہر کونے میں گونج گئی۔ یہ تھانہ ہے، تمہارا گھر نہیں۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری کہ تم پولیس کے بارے میں زبان کھولو؟ تم کون ہوتی ہو ہمیں کوسنے والی؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ مینا ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کی زبان جیسے گنگ ہو چکی تھی، آنکھیں پھیل گئیں اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ ایس پی کی آواز گویا زلزلہ بن کر اس کے اعصاب کو ہلا گئی تھی۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر اسے مزید جھاڑا۔ تمہارا بھائی صرف جواری نہیں ہے، وہ ڈرگز ڈیلر ہے اور ایک لڑکے کا قاتل بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ رہا ہو جائے گا؟ بخش دیا جائے گا؟ تم جیسی عورتیں ہمیشہ سچ کو جھٹلانے آتی ہیں۔
یہ سن کر مینا کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی۔ آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مدھم آواز میں بولی، جیسے اپنے آپ سے کہہ رہی ہو میرا بھائی ایسا نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کسی کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ وہ اتنی کم عمر میں نادانی میں جوئے کے اڈے پر ضرور گیا ہے، لیکن میں نہیں مانتی کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہوگا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں، اس کی آواز رند گئی اور پھر وہ بے اختیار رو پڑی۔ دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ ایسے کیسے اس کے بھائی پر الزام لگایا جا رہا تھا؟ اس کا دم نکل رہا تھا۔ شہزین نے تن سے لب ہلائے، تم جیسے لوگ بس رونا جانتے ہو، لیکن جرم کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جاؤ یہاں سے بی بی، ورنہ تمہیں بھی اندر کر دوں گا۔ جھوٹی گواہی افسران پر الزام عدالت میں گھسیٹو گے، خود کو بھی۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی من مرضی کا مالک۔ اگر دل چاہا تو اگلے کو سر آنکھوں پر بٹھا لیتا تھا، اور اگر دل سے بیزار ہو تو اس کو زمین سے بھی نیچے گاڑ دیتا تھا۔ مینا نے اپنی آنکھیں پونجھی، کانپتے ہاتھوں سے چادر سنبھالی اور ایک بار پھر وہی التجا کی روش اپنائی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بس اتنا بتا دیجئے کہ کیس کی کیا تفصیل ہے۔ مجھ پر رحم کیجئے، میری ماں بیمار ہے، وہ تڑپ رہی ہیں۔ شہزین نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے وہ محض ایک فائل کا صفحہ ہو جسے بار بار پڑھنا فضول ہو چکا ہو۔ اس نے رخ موڑا اور درست لہجے میں بولا، یہاں رحم کی کوئی جگہ نہیں، یہاں قانون ہے، اور قانون مجرم کو نہیں چھوڑتا۔ نکالو اسے یہاں سے۔ قریب کھڑے حوالدار نے جھجکتے ہوئے مینا کے پاس آ کر کہا، چلو بی بی، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اب تم یہاں ٹھہری تو مزید تمہارے بھائی کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ مینا کی آنکھوں میں اب فقط دکھ ہی نہیں، ایک جھلستا ہوا یقین تھا کہ سچ دبایا جا رہا ہے، اور اس کے بھائی پر لگا داغ شاید صرف حقیقت نہیں بلکہ کسی کی بڑی سازش کا دھواں ہے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئی، لیکن دل میں قسم کھا چکی تھی کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ اور بھلا کس خیال پر وہ ہار مانتی؟ فراز کو اگر کچھ ہو جاتا تو اسے یقین تھا اماں جیتے جی مر جاتی، ان کا پورا خاندان غرق ہو جاتا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے خاندان کو اس طرح برباد ہوتا دیکھ پاتی۔ تھانے کے باہر اندھیری رات کی ہوا اب کچھ اور سرد ہو چکی تھی۔ مینا تھانے کے بیرونی دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ سر گھٹنوں میں دیے وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ دل بے قابو دھڑک رہا تھا، جیسے رگ رگ میں درد کی چیخیں دوڑ رہی ہوں۔ اچانک جیسے کسی نے ذہن کے کسی بند دروازے پر دستک دی۔ ایک یاد ذہن کے پردے پر نمودار ہوئی، ایس پی شہزین۔ یہ نام کہیں سنا ہوا تھا، یہ چہرہ، ہاں وہی سخت گیر چہرہ، وہی تیور، اور تب جیسے کسی نے بلب روشن کر دیا ہو۔ شہزین، نازیہ کا دیور، مینا کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، جبھی وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ چہرہ تو کچھ دیکھا دیکھا لگتا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں اچانک ایک نئی روشنی آ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا موبائل نکالا اور پرانی تصاویر کے فولڈرز میں جا کے اس نے نازیہ کی شادی کی ایک تصویر نکالی تھی، اور جب سامنے ہی اس کو ایس پی شہزین کا چہرہ نظر آیا تو اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ کچھ نام ہونے سے بہتر ایک چھوٹی سی رشتہ داری بھی بعض اوقات کام آ جاتی ہے۔ چہرے پر حیرت اور امید کا امتزاج، جیسے اندھیرے میں کسی نے مشعل تھما دی ہو۔ اس نے جلدی سے چادر ٹھیک کی، آنکھیں پونجھیں اور تیز قدموں سے دوبارہ تھانے کے اندر داخل ہوئی۔ اندر پہنچ کر وہ سیدھی اسی حوالدار کے پاس گئی جو بھی فائلوں میں الجھا بیٹھا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی بولی، بھائی میری بات سنو، اپنے صاحب کو جا کے کہو کہ میں ان کی بھابھی کی بہن ہوں۔ نازیہ آپی کی چھوٹی بہن۔ مینا، اس کے لہجے میں ایک الگ ہی خوشی سی گھل گئی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خدا ایسے بھی مہربان ہو سکتا ہے۔ حوالدار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جیسے کوئی بے وقوفی کی بات سنی ہو۔ بی بی، کیا مذاق کر رہی ہو؟ صاحب تو پہلے ہی غصے میں ہیں، تم خود کو اور مشکل میں ڈال دو گی۔ کون نازیہ؟ جاؤ یہاں سے، تمہارے بھائی کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ صاحب کا اگر ڈنڈا اٹھ گیا تو بے وجہ تمہارا بھائی زخمی ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے مینا کا دل ڈرا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں عاجزی اور لبوں پر التجا۔ بس اتنا جا کے کہہ دو، خدا کے واسطے ایک بار میری بات سن لیں، صرف ایک بار۔
وہ نازیہ آپی کے بارے میں سنتے ہی پہچان جائیں گے۔ حوالدار نے بیزار ہو کر نظریں پھیر لیں۔ میری مانو، تم چلی جاؤ، بہت برا وقت ہے۔ اگر صاحب نے کچھ کہہ دیا تو مجھ سے بھی نہیں سنبھالا جائے گا۔ اس بار وہ حوالدار تھوڑا ہمدردی سے بولا تھا۔ مینا کے صبر کے بندھن ٹوٹنے لگے، اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو جھلکنے لگے، اس کی آواز رند گئی۔ میں بہن ہوں ان کی بھابھی کی بہن۔ بس تم جا کے کہہ دو میری ماں رو رہی ہے، میں یہاں ہی نہیں آئی، میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ سر جھکائے رونے لگی اور پھر سسکیاں اس کے قابو سے باہر ہونے لگیں۔ حوالدار بے چینی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ناک سکیڑتے ہوئے بولا، اچھا ٹھہرو، میں جا کے بات کرتا ہوں، لیکن کچھ ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ہر بار کی طرح وہ اپنا دامن بچاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ مینا دل تھام کر دروازے کو دیکھنے لگی۔ ہر گزرتا لمحہ صدی جیسا لگ رہا تھا۔ 10 منٹ گزرے اور وہ لمحہ آیا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ حوالدار واپس آیا، اس کے چہرے پر حیرت ملی ملی نرمی تھی۔ چلو بی بی، صاحب نے بلایا ہے، اندر جاؤ، لیکن خبردار کوئی حرکت مت کرنا، سیدھی بات کرنا، ورنہ کوئی رشتہ داری، کوئی واسطہ تعلق تمہارے کام نہیں آئے گا۔ مینا نے تیزی سے آنکھیں پونجھیں، چادر سنبھالی اور لمبے سانس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ لڑکی نہیں تھی جو پہلے روتی گڑ گڑاتی آئی تھی۔ اب وہ اپنے رشتے کے بل پر حق لینے جا رہی تھی۔ دل میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، نازیہ آپی کی بہن ہوں، اور وہ یہ بات کبھی نہیں بھول سکتے۔ لیکن شاید وہ اس بات کو فراموش کر گئی تھی کہ نازیہ آپی کا وہ دیور ہے، شوہر نہیں۔ ایس پی شاہ زین کا دفتر ایک عجیب سناٹے میں لپٹا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مینا کے قدم تھوڑے لرزے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ سامنے شاہ زین اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، میز پر کاغذات پھیلے ہوئے تھے اور وہ کسی فائل میں جھکا ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی مینا کمرے میں داخل ہوئی، اس نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملیں اور ایک لمحے کو وقت رک سا گیا۔ مینا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میز کے قریب جا کر رکی۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں نمکین تھکن اور ہونٹوں پر دعا کا قرب سجا ہوا تھا۔ وہ رک کر گہری سانس لیتی اور پھر دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولی، شاہ زین، میں جانتی ہوں آپ مجھے نہیں پہچانتے، یہ شاید ابھی یاد نہ ہو، لیکن میں نازیہ باجی کی چھوٹی بہن ہوں، مینا، آپ کی بھابھی کی بہن۔ شاہ زین نے اس کے چہرے کی طرف باغور دیکھا، آنکھوں میں سوال بھی تھا اور ایک اجنبی سا تجسس بھی۔ مینا نے خود کو روتے روتے مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ میری بات سن لیجئے پلیز، میرے پاس اور کوئی دروازہ نہیں بچا۔ آپ کو تو پتہ ہے میرے بابا کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا ہے، امی شوگر کی مریضہ ہیں، نازیہ باجی تو اپنے گھر کی ہو گئیں، ان سے کیا گلہ، کیا امید، گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ اور فراز، وہ تو ہماری سانس کا سہارا ہے، ہمارے گھر کا آخری سہارا۔ مینا کی آواز رند گئی، مگر وہ بولتی گئی، میں جانتی ہوں آپ قانون کے آدمی ہیں، جذبات پہ نہیں بہتے، لیکن پلیز ذرا ایک لمحے کے لیے انسان بن کر سوچئے، میں بہن ہوں، وہ بھائی ہے میرا، میری ماں کا بیٹا ہے، اور ہم نے اسے یوں رلتے ظلم نہیں دیکھا کبھی۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتی ہوں، اس ظلم کا حصہ مت بنیے، پلیز میری مدد کریے۔ وہ واقعی اب ہاتھ جوڑ چکی تھی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب بات بھائی پر آ جائے تو ایک بہن کسی کے قدموں میں گرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے، پھر یہ تو ایک ہاتھ جوڑنا ہی تھا۔ آپ چاہیں تو اسے انصاف دلوا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اسے زندہ سلامت ماں کی گود میں واپس پہنچا سکتے ہیں۔ پلیز آپ کے قدموں میں پڑھ کر کہتی ہوں، کچھ کر دیجئے، میرے بھائی کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے لیے۔ میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ شاہ زین خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی گہرائی تھی، جیسے اندر کچھ ٹوٹا ہو یا شاید کچھ سوچ رہا ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سیدھا ہوا، کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، بلکہ تمہارے بھائی کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کروا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مینا کی آنکھوں میں اچانک امید کے چراغ جل اٹھے، جیسے کسی نے اندھیرے میں ہاتھ تھام لیا ہو۔ سچ؟ آپ واقعی مدد کریں گے؟ وہ بے اختیار بولی، لہجے میں بچوں کی طرح خوشی تھی۔ شاہ زین کی نگاہوں میں کچھ بدلا، شاید ایک سخت فیصلہ۔ ہاں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مینا نے لمحہ ضائع کیے بغیر جذبات سے بھرے لہجے میں کہا، مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں شاہ زین صاحب، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ بس میرا بھائی مجھے واپس چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ میں اپنی ہر چیز قربان کر سکتی ہوں، مگر فراز کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اب کمرے میں فقط خاموشی تھی، جو کسی طوفان سے پہلے کی ہوا جیسی تھی،
اور اس خاموشی میں مینا کے الفاظ کسی عہد کی طرح گونج رہے تھے جو اس کو مشکل میں ڈالنے والے تھے۔ دفتر میں چند لمحوں کی خاموشی پھیل گئی۔ مینا کی نم آنکھوں میں امید کی ایک چمک تھی، لیکن شاہزین کا چہرہ پھر سے اسپاٹ ہو چکا تھا۔ وہ کرسی سے تھوڑا آگے جھک کر انگلیوں کو میز پر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، آواز دھیمی مگر صاف سنائی دینے والی، مینا، تم سمجھدار لڑکی ہو۔ تمہارے بھائی پر کیس معمولی نہیں ہے، قتل اور ڈرگز ڈیلنگ، یہ کوئی عام جرم نہیں، اور تم جانتی ہو کہ ان دونوں میں ضمانت لینا یا کیس کا رخ بدلوانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا رکا اور مینا کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن میں چاہوں تو بہت کچھ ممکن بنا سکتا ہوں، میری پہنچ ہے، میرے ذرائع ہیں، میں چاہوں تو فراز کو بچا سکتا ہوں۔ مینا فوراً بولی، آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بھائی کو بچا لیجیے۔ آپ میری زندگی کا آخری سہارا ہیں شاہزین صاحب، پلیز۔ شاہزین کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ چند لمحے چپ رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر آہستہ سے گویا ہوا، تو پھر سنو، میری ایک شرط ہے، صرف ایک۔ مینا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آنکھیں جھپکیں جیسے آنے والے الفاظ کو روکنا چاہتی ہو، مگر لب خاموش رہے۔ شاہزین نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی، سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مینا، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں عزت دوں گا، نام دوں گا، اور تمہارے بھائی کے لیے ہر ممکن آسانی پیدا کروں گا۔ وہ جیل سے نکلے گا، کیس کمزور ہوگا، اور تمہاری ماں کو بھی یہ دن دوبارہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ ایک لمحہ گویا ہوا میں معلق ہو گیا۔ مینا کی پلکیں ساکت ہو گئیں، وہ جیسے سب کچھ سن کر بھی کچھ سن نہ پائی۔ اس کی سانسیں رک سی گئیں، وہ خاموش کھڑی صرف شاہزین کی طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں بے یقینی، ماتھے پر بل اور دل میں طوفان۔ پھر جیسے اچانک کسی نے اندر سے دہکا دیا ہو، وہ غصے سے آگ بھگولا ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب شعلے تھے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو شاہزین صاحب، ایک پولیس آفیسر ہو کر آپ جیسے لوگوں کو تو وردی پہننے کا حق ہی نہیں۔ آپ نے میرے آنسو، میری مجبوریاں، میری بہن کا رشتہ، سب کو روند ڈالا، صرف اپنی ہوس کے لیے۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا، مگر الفاظ تیروں کی طرح برس رہے تھے۔ آپ جیسے لوگ صرف جسم کی بھوک کے پیچھے دوڑتے ہیں، انسانیت، رشتہ، ایمان، سب بیچ دیا آپ نے۔ اگر یہی مدد ہے آپ کی تو لعنت ہے ایسی مدد پر۔ میرا بھائی مر بھی گیا تو بھی میں ایسی شرط قبول نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ شاہزین کا چہرہ پل میں سرخ پڑ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کرسی زور سے پیچھے دھکیلی گئی۔ وہ غصے سے مینا کی طرف بڑھا، آنکھوں میں بجلی سی چمک اور چہرے پر سختی ابھر آئی۔ مینا، تم حد سے بڑھ رہی ہو، وہ دھاڑا تھا۔ دفتر کی فضا میں تلخی کا زہر گھل چکا تھا۔ مینا کی آواز اب بھی کمرے کی دیواروں میں گونج رہی تھی۔ اس کے سخت الفاظ شاہزین کے دل میں تیر کی طرح اترے تھے۔ وہ تیزی سے قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا اور زور سے دھاڑا، بس، بہت ہو گیا مینا، تم نے جو کہنا تھا کہہ چکی، اب میری بات سنو غور سے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں اور چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اگر میں صرف جسم کا بھوکا ہوتا تو کبھی تم سے نکاح کی خواہش نہ رکھتا۔ بازار سے سب کچھ ملتا ہے مینا، لیکن تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ تمہاری سچائی، تمہارا جذبہ، تمہاری آنکھوں کی معصومیت، اسی لیے میں نے تمہیں عزت کی پیشکش کی تھی، لیکن شاید تمہیں عزت اور بے عزتی کا فرق سمجھ ہی نہیں آتا۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہونا ہے۔ بے وجہ جو خود میں گھمنڈ اور غرور رکھتی ہیں وہ اسی طرح در در ذلیل ہوتی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اگلے کے دل پر یہ الفاظ کس طرح قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں۔ مینا ساکت کھڑی اسے گھور رہی تھی، آنکھوں میں آنسو مگر زبان پر اب خاموشی تھی۔ تم سمجھتی ہو میں کسی گلی کے آوارہ کتے کی طرح تمہارے جسم کے پیچھے ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے مجھے ٹھکرا کے میری انا کو روند ڈالا؟ نہیں مینا، نہیں، یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید تمہارے نصیب میں وہ مدد ہے ہی نہیں۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑا رہا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنے غصے کو قابو میں کیا تھا اور پھر اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھاڑ کر بولا تھا، اب سنو، تمہارے بھائی کو میں کسی قیمت پر نہیں بچاؤں گا، بلکہ اب میں ایسا جال بچھاؤں گا کہ تم خود بھی نہیں سمجھ پاؤ گی کہ یہ ہوا کیا۔ تمہارے بھائی کے کیس میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کروں گا کہ تمہیں اپنی زمین بھی کم پڑے گی رونے کے لیے۔ مینا کے قدم ڈگمگانے لگے، دل دہل گیا۔
جسم جیسے بے جان ہوتا جا رہا ہو۔ شاہزین نے اس کی طرف انگلی اٹھائی اور سخت لہجے میں بولا، اگر چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو اب ایک ہی راستہ ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو، مینٹلی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ سج سنور کر آنا اور میرے ساتھ نکاح کرو، تب شاید فراز کے لیے کچھ ہو سکے، ورنہ اس دنیا میں تمہارے آنسو بھی بیکار جائیں گے اور تمہاری دعائیں بھی، کیونکہ اب تو چاہے کچھ بھی ہو جائے فراز کو میرے بغیر کوئی جیل سے نہیں نکال سکتا۔ وہ ایس پی شاہزین تھا جس کی حکم اداولی کا خمیازہ مینا کو اب ایسے ہی بھگتنا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی یا کچھ کہتی، اگلے ہی لمحے شاہزین نے زور سے دروازہ کھولا اور گرج کر حوالدار کو آواز دی، اسے نکالو یہاں سے ابھی۔ اسی وقت 2 حوالدار لپک کر اندر داخل ہوئے۔ مینا کو بازو سے پکڑا گیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی مگر شاہزین کا چہرہ پتھر ہو چکا تھا۔ اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں مینا، تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے باہر جا کر سوچنا، لیکن یاد رکھنا وقت تمہارے خلاف ہے اور تمہارے بھائی کے پاس زیادہ نہیں بچا۔ مینا کو دروازے سے باہر دھکیل دیا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دل میں کرب کی ایک تیز لہر اٹھی، جیسے دنیا نے اچانک دشمنی کا اعلان کر دیا ہو۔ پولیس تھانے کے صحن میں وہ لڑکھڑاتی ہوئی گری اور زمین پر بیٹھی، بس ایک ہی سوال کرتی رہی، یا اللہ میں اب کیا کروں؟ اس کو اب اپنے الفاظوں پر شدت سے افسوس ہوا تھا۔ ہمیشہ کی جلد باز اور جذباتی ہونے کے باعث آج وہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی، جس کا احساس اسے بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ گلی کی خاموشی میں بس مینا کے قدموں کی آہٹ اور اس کے دبے دبے سسکنے کی آواز گونج رہی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز، سانس اکھڑی ہوئی اور دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ وہ بے جان قدموں سے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، جیسے جسم خود نہیں دکھ گھسیٹ کر لا رہا ہو۔ تھانے سے لے کر دروازے تک کے ہر لمحے نے اس کے دل پر ایک نیا زخم چھوڑا تھا۔ کافی دیر تک وہ تھانے میں ہی بیٹھی رہی تھی، لیکن سمجھ گئی تھی کہ اب یہاں بیٹھنا بیکار ہے، اسی لیے اس نے گھر کی راہ ہی لی تھی۔ وقت بھی زیادہ ہو رہا تھا اور اسے اپنی عزت کی بھی پرواہ تھی، اسی لیے گھر جانا ہی اسے مناسب لگا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس کے قدم لرز گئے۔ ہاتھ دروازے پر رکھتے ہوئے وہ مزید ٹوٹ گئی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا اور جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک ہچکی اس کے حلق میں اٹک گئی۔ برآمدے میں اماں زمین پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، چہرے پر پریشانی کی واضح لکیریں تھیں۔ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ مینا کو دیکھتے ہی وہ بےتاب ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے مینا، کہاں چلی گئی تھی تو؟ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا فراز کا؟ انہوں نے تڑپتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے نازیہ کو سوچا کہ کال کروں، لیکن پھر میں نے مارے شرمندگی کے کال نہیں کی کہ داماد جی کیا سوچیں گے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ میری بچی تو اس گھر میں خوش رہے، کم سے کم مینا نے کوئی جواب نہیں۔ میری بچی تو اس گھر میں خوش رہے نا کم از کم۔ مینا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس برآمدے کی ٹھنڈی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کے سارے لفظ بہا دیے۔ اللہ، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم غریبوں کے حصے میں ہمیشہ دکھ ہی کیوں آتے ہیں؟ وہ چلا کر بولی، آخر کب تک ہم یوں ہی بے بس رہیں گے؟ بابا کو کھو دیا، بہن چلی گئی، اب فراز، میرا فراز بھی چھن جائے گا۔ اماں تیزی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، اسے گلے سے لگا کر سہلانے لگیں۔ صبر کر بیٹی، صبر کر، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مینا کی حالت دیکھ ان کا دل بھی برا ہو گیا تھا، لیکن اس کو اتنا ٹوٹتا بکھرتا دیکھ انہیں صحیح معنوں میں پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ مینا نے اماں کا دامن پکڑ کر جیسے اپنا سارا بوجھ ان پر ڈال دیا۔ اماں، شاہزین ایس پی، اس نے کہا اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو وہ فراز کو چھوڑ دے گا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، ورنہ وہ ایسا ظلم کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اماں کا چہرہ لمحہ بھر کو اسپاٹ ہو گیا، پھر جیسے برسوں کا ضبط ٹوٹ گیا ہو۔ وہ بولی، تم نے کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہہ دیا شاہزین سے؟ نازی اکثر بتاتی ہے کہ وہ لڑکا ضدی ہے، بدتمیز ہے، کسی کی بات نہیں مانتا۔ جبکہ مینا نے تڑپ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا اور روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ فراز کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بول رہا تھا۔ امی، میں کیا کرتی؟ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آگ بھگولا ہو گئی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح سر جھکائے اپنا جرم قبول کر چکی تھی، جبکہ انہوں نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھیں،
اگر اس نے تم سے نکاح کی بات کی تھی تو تم فوراً واپس آتی، ہمیں بتاتی، ہم کوئی راستہ نکالتے۔ تمہیں اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مینا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ماں کو دیکھا۔ اماں، میں اس کی بات مان لیتی تو کیا آپ کی بیٹی زندہ رہتی؟ کیا آپ کو میرا سودا قبول ہوتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم غلط ہو بیٹا، پر وقت سمجھداری مانگتا ہے۔ تم نے اس سے بدتمیزی کر کے معاملہ اور بگاڑ دیا ہے۔ اب کیا کرے گا وہ؟ مینا نے سر جھکا لیا۔ اماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، وقت کے ساتھ چلنا سیکھو۔ تم اکیلی ہو، تمہیں سمجھداری دکھانی ہوگی، جذبات سے نہیں عقل سے کام لینا ہوگا، ورنہ فراز کو ہم کھو دیں گے۔ ان کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس بار وہ اس کو سنبھال رہی تھی جو کچھ دیر پہلے ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ بے شک اگر فیملی کا ساتھ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر ایک گر جائے تو دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کا دل خود رو رہا تھا۔ فراز ان کی کل کائنات تھا۔ انہیں اپنی دونوں بیٹیوں سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی محبت انہیں اپنے بیٹے سے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ مینا کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب ہر قدم نپا تلا ہوگا، ہر فیصلہ، ہر لفظ فراز کی زندگی اور موت کے بیچ کا فاصلہ بن سکتا تھا، اور یہی چیز اس کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح سے نہیں اٹھا تھا، لیکن مینا کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی گہرا خوف سینے میں جھکڑا ہو۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لی۔ اٹھ کر چادر اوڑھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ برآمدے میں آ کر اس نے اپنا منہ وغیرہ دھویا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال تھا، نازیہ سے ملنا، اس سے مدد کی امید رکھنا۔ وہ جانتی تھی کہ نازیہ ہی وہ واحد شخص ہے جو اسے سمجھ سکتی ہے، اور شاید وہ اس کی کسی طرح مدد کر سکے یا پھر مشورہ ہی دے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، قدموں میں ایک غیر معمولی تیزی تھی، اور دل میں امیدوں کی تیز لہر۔ گھر سے باہر نکل کر اس نے فوراً ایک رکشہ روکا تھا اور ایڈریس بتا کر سیدھا وہ نازیہ کے گھر کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی اب ایک پوش علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ چند لمحے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی تھی۔ مینا نے دروازے پر دستک دی اور چند لمحوں بعد چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر داخل ہوئی اور پھر سیدھا کچن میں جا پہنچی۔ جانتی تھی اس وقت وہ وہی ملے گی۔ نازیہ کچن میں کھڑی تھی، شوہر کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ جیسے ہی نازیہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ ہلکا سا متفکر ہو گیا جب مینا روتی ہوئی اس کے سینے سے جا کر لگ گئی۔ مینا، کیا ہوا؟ تم یہاں؟ نازیہ اس کے اوپر جھک کر پوچھ رہی تھی۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ ہلکان ہوتے ہوئے بولی تھی۔ مینا کی ہچکیاں سن کر نازیہ مزید گھبرا گئی۔ مینا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی، جیسے اپنے دل کی تکلیف کو زبان دینے کا حوصلہ پیدا کر رہی ہو۔ فراز کو ڈرگز کے کیس میں پکڑ لیا ہے۔ مینا کی آواز میں قرب تھا۔ وہ میرے سامنے بے بس تھا اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ نازیہ کا چہرہ خوف سے بدل گیا۔ وہ فوراً سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ مینا نے روتے ہوئے اس کے سامنے ساری کہانی رکھی کہ کس طرح تھانے میں ایس پی شاہ زین کے دفتر میں اس کی تذلیل کی گئی، اور کس طرح اس نے مدد کی درخواست کی تو شاہ زین نے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ نازیہ، وہ کہتا ہے اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو وہ فراز کو معاف کروا سکتا ہے، لیکن میں اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر پائی۔ میں نے اسے بہت کچھ سنا دیا، لیکن اب کیا کروں؟ میں کس سے مدد مانگوں؟ مینا کی آواز میں بے بسی تھی۔ نازیہ نے گہری سانس لی اور سر تھام کر کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر وہ مینا کی طرف مڑی اور آہستہ سے بولی، تم پاگل ہو؟ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ جذباتی نہ ہوا کرو۔ تمہیں معلوم ہے شاہ زین کتنا ہٹ دھرم ہے اور بدتمیز ہے، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مینا نے سر جھکایا۔ نازیہ، میں کہاں جاؤں؟ کیا کروں؟ فراز تو بس بچ جائے۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ نازیہ کا چہرہ اب سخت ہو چکا تھا۔ وہ مینا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ تمہیں اب اپنے جذبات کو قابو کرنا ہوگا، ورنہ تم اپنا اور فراز کا مستقبل دونوں برباد کر دو گی۔ تم نے جو کچھ کیا، اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس نے پریشان ہو کر اپنی بہن کو دیکھا تھا، کیونکہ اس کی بات کا مطلب اس کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ نازیہ نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر مینا کے سامنے آ کر
اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مینا، میں جانتی ہوں تم کیا محسوس کر رہی ہو، تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، لیکن تمہیں مجھے سننا ہوگا، نازیہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ مجھے پتہ ہے تمہیں یہ بات کتنی مشکل لگے گی، مگر تمہیں مجھے ایک بات بتانی ہے، تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر اپنے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی، جانتی تھی اس کی بہن کتنی جذباتی ہے، اسی لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی عزت پر ٹھیس پہنچائے۔ مینا نے سر اٹھایا اور نازیہ کو عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تم بھی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ نازیہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں یہ تمہیں تکلیف دے گا، لیکن فراز کی زندگی کا معاملہ ہے، ہمارا کوئی اور نہیں ہے، صرف وہ ہے۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہمارا سارا خاندان تباہ ہو جائے گا، ہم سب کا واحد سہارا وہی ہے۔ تمہارے لیے شاید یہ فیصلہ بہت مشکل ہو، لیکن یہ تمہارے بھائی کی زندگی کا سوال ہے، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ مینا نے آنکھوں میں نمی بھر کر اسے دیکھا، اس کے ذہن میں جیسے سوالات کا طوفان تھا۔ تم تو ہمیشہ کہتی ہو کہ ہم اپنے اصولوں پر قائم رہیں، اور اب تم خود یہ سب کہہ رہی ہو۔ نہیں مینا، میں بہت جذباتی نہیں ہو رہی، لیکن ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا۔ شاہ زین کی شخصیت پیچیدہ ہے، وہ بدتمیز ہو سکتا ہے، ضدی ہے، لیکن وہ برا انسان نہیں ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ میں یہیں رہتی ہوں، مجھے علم ہے۔ مینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو تم کہہ رہی ہو کہ شاہ زین وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ صرف فراز کے لیے نہیں بلکہ اس کے اپنے دل سے بھی ہے؟ نازیہ نے سر ہلا کر کہا۔ ہاں، اور وہ ایسا شخص نہیں جو کسی کو اپنی مرضی کے بغیر کچھ دے دے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس میں اس کے دل کی آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے تم سے نکاح کی پیشکش کی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، وہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، میں کیسے کسی کو اپنا ساتھی بنا سکتی ہوں جو صرف ایک مادے کے طور پر سامنے آئے؟ نازیہ اس کی بات سمجھتے ہوئے، مینا یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، میں جانتی ہوں، مگر تمہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر شاہ زین تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر تمہیں اسے شادی کرنے کا موقع مل رہا ہے اور اس کے ذریعے تم اپنے بھائی کی زندگی بچا سکتی ہو تو تمہیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھدار بہن کی طرح بولی تھی جو دونوں طرف سے فائدہ دیکھ رہی تھی۔ مینا نے سر جھکایا اور پھر آہستہ سے کہا، لیکن یہ بہت بڑا قدم ہے، میں کیسے؟ نازیہ نے نرم لہجے میں کہا، تمہاری زندگی آگے بھی ہے مینا، اگر تم فراز کے لیے کچھ کر سکتی ہو تو یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو شادی کے بعد تم طلاق لے سکتی ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہی۔ مینا نے گہری سانس لی، اس کے دل میں جیسے کوئی وزنی بوجھ کم ہو رہا تھا۔ تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں نازیہ، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، وہ دکھی دل سے بولی تھی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی، اور پھر نازیہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولی تھی، میں تم سے یہی بولوں گی کہ نکاح کے لیے حامی بھر دو۔ یہ شخص بہت اچھا ہے، ہاں بہت زیادہ بدتمیز ہے، لیکن تمہارے ساتھ یہ ٹھیک رہے گا۔ فراز کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور تمہیں بھی اچھا راستہ مل جائے گا۔ ویسے بھی اچھے رشتے کہاں ہیں؟ وہ ایک ایسی سچویشن میں بھی دو پہلوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی سمجھدار تھی، اس کی اماں ٹھیک کہتی تھیں، میری بڑی بیٹی ہر چیز ناپ تول کر کرتی ہے۔ کافی دیر تک وہ اس کے پاس ہی رہی تھی، اس کی باتوں کو سمجھتی رہی، اور پھر تھانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا ارادہ اب نکاح کرنے کا ہی تھا، وہ فراز کو مزید وہاں ٹھہرنے نہیں دے سکتی تھی۔ اگر اس کے سسرال میں یہ بات پتہ چل گئی تو کتنی بدنامی ہوگی، رشتہ بھی ٹوٹ سکتا تھا، اسی لیے وہ جلد سے جلد اس کو باہر نکالنا چاہتی تھی۔ مینا تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی، دل میں بے شمار سوالات اور تشویش تھی۔ دوپہر کے قریب کا وقت تھا، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسی دہلیز پر آئی تھی۔ ابھی وہ یہاں وہاں ہی دیکھ رہی تھی جب ایک حوالدار نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ایس پی صاحب نے کہا تھا کہ آپ جب بھی آنا ہو آپ کا بھائی آپ سے مل سکتا ہے، اجازت دے دی گئی ہے آپ کو۔ مینا کی نظریں چمک اٹھیں۔ پلیز میری ملاقات کروا دیں، آپ کی بہت شکر گزار ہوں، پلیز۔ حوالدار نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنے پیچھے آنے کا بولا تھا۔ چند قدم چل کر وہ ایک جیل کے قریب آ گئے تھے۔ وہاں سلاخوں کے پیچھے فراز بیٹھا تھا، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، جسم پر مار پیٹ کے آثار۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ مینا کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ فراز، وہ آہستہ سے بولی،
فراز نے سر اٹھایا اور جیسے ہی اس کو سامنے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے سلاخوں کے قریب آ کر مینا کے ہاتھ تھامے اور تڑپ کر بولا، آپی مجھے یہاں سے نکال لو پلیز، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ مینا کا دل چیر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور پھر آہستہ سے اس کے گال پر پیار کر کے بولی، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی فراز، پریشان مت ہو، بس مجھے وقت دو، میں سب کچھ کر رہی ہوں۔ لیکن اس کے الفاظ فراز کے لیے تسلی کا باعث نہیں بنے۔ وہ روتا ہوا مینا کے سامنے جھک گیا۔ مینا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جو تھوڑی بہت دل میں خلش تھی کہ نکاح کیوں ہو رہا ہے، اب وہ خلش بھی کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا ایس پی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا ارادہ اب نکاح کا ہی تھا۔ مینا ایس پی شاہ زین کے دفتر میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ ایک سنجیدہ خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ایس پی اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور مینا سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کے درمیان تھوڑی دیر تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ مینا کی حالت بھی عجیب تھی۔ دل میں کئی سوالات گھوم رہے تھے اور آنکھوں میں تشویش تھی۔ آخرکار مینا نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ جو چاہیں گے میں تیار ہوں، میں نکاح کے لیے ہاں کہتی ہوں، بس میرے بھائی کو رہائی دے دیں پلیز۔ اس کی بات سن کر ایس پی کا چہرہ مسکراہٹ میں بدل گیا۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر کل ہی ہاں بول دیتی تو اتنی مشکلات تمہارے سامنے نہ آتیں، مگر خیر دیر سے ہی صحیح، لیکن تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس کے سامنے آ کر بولا، چلو اب باتوں کا وقت نہیں، نکاح کا وقت قریب ہے، ہمیں فوراً چلنا ہوگا۔ مینا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنے لگا۔ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ ایس پی نے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا، نکاح میرے فلیٹ پر ہی ہوگا، قاضی وہاں پہنچ چکے ہیں اور سب انتظامات ہو چکے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب تم یہاں آئی تھی اسی وقت مجھ تک یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ خیر چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جبکہ مینا نے دل کڑتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ شاہ زین کا فلیٹ شہر کے ایک پوش علاقے میں تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فلیٹ میں داخل ہو گئے۔ فلیٹ کی روشنی ہلکی تھی اور کمرہ ایک خوبصورت ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ قاضی اور کچھ دیگر افراد وہاں پہلے سے موجود تھے۔ قاضی نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا اور کہا، بسم اللہ کریں۔ شاہ زین نے مسکراتے ہوئے حامی بھری تھی۔ مولوی صاحب مینا کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، مینا بنت رحمان، آپ کا نکاح شاہ زین والزمان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مینا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس نے خود کو حوصلہ دیا اور بڑی ثابت قدمی سے کہا، ہاں میں قبول کرتی ہوں۔ 3 بار قبول ہے بول کر وہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ ایس پی شاہ زین سے جب یہی سوالات کیے گئے تو انہوں نے بہت ہی خوش باش انداز میں قبول ہے کہا تھا۔ ان کے ہر انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ نکاح اس کی اپنی پسند سے ہو رہا ہے۔ وقت گزرا تھا اور ایس پی شاہ زین نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ 2 دن بعد فراز کی رہائی کے بعد گھر کا منظر بہت خوشگوار تھا۔ گھر میں چاندنی جیسا سکون تھا۔ فراز اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آج جا کر گھر میں سکون آیا تھا۔ مینا ان دونوں کو دیکھ کر خوش تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھر چکا تھا کہ بھائی آزاد ہو چکا تھا اور گھر میں سکون کی لہر تھی۔ چند لمحے بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ مینا چونک کر دروازے کی طرف بڑھی۔ بھلا اس پہر کون آ سکتا تھا؟ لیکن دروازہ کھولا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سامنے ایس پی شاہ زین کھڑا تھا۔ وہ مضبوط قدموں سے اندر داخل ہوا اور مینا کے سامنے آ کر رک گیا۔ تمہارے ساتھ چلنے کا وقت آ گیا ہے، اب تم میرے ساتھ رہو گی، یہ ہمارا وعدہ تھا، شاہ زین نے نرم مگر پختہ لہجے میں کہا۔ مینا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر بے ساختہ بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ اس کی اماں فوراً آگے آ گئیں اور اس کو اندر آنے کی دعوت دی تھی، مگر وہ سہولت سے انکار کر گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے اور پھر وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، بیٹا شادیاں اس طرح سے تو نہیں ہوتی، ہم اپنی بیٹی کو اپنے طریقے سے رخصت کریں گے، عزت اور محبت کے ساتھ، خالی ہاتھ کیسے بھیج دیں؟ ایس پی شاہ زین نے ان کی کفت سے سنی، اماں ضرورت نہیں مجھے آپ کی بیٹی، خالی ہاتھ ہی قبول ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں اسے جو چاہوں گا دے سکتا ہوں، مجھے صرف یہی چاہیے۔ مینا ایک دم غصے سے بھر گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور غصے سے بولی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ جائیے یہاں سے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ شاہ زین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
اس نے مینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں مینا، تم میرے ساتھ چل رہی ہو اور تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھو تمہارے اور میرے درمیان ڈیل ہوئی تھی۔ مینا نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک دم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی، ابھی میری زندگی میں اور بہت کچھ ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ اس کی باتوں سے شاہزین کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے مینا کے قریب آ کر کہا، تمہارا دماغ درست کر دوں گا لڑکی، تم میری بیوی ہو اور میں تم سے دوری برداشت نہیں کروں گا۔ وہ تنگ کر بولا تھا، آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے عذاب ہوگا، میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ اماں کافی پریشان ہو چکی تھیں۔ فراز بھی گھبرا کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شاہزین کی مار وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ جس طرح اس نے اس پر لاٹھی چلائی تھی اس کا دماغ درست ہو چکا تھا۔ اماں اس کے پاس آئی تھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، ابھی یہ کم عمر ہے، نہ سمجھ بھی ہے، جلد سمجھ جائے گی، تم بس تھوڑا وقت دو۔ جبکہ وہ بس ایک نگاہ ان کے بوڑھے وجود پر ڈال کر گھر سے جا چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، لیکن مینا کا دل آج بھی شاہزین کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہر ہفتے وہ شاہزین کو اپنے دروازے پر آتے ہوئے دیکھتی تھی، جو مختلف طریقوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، کبھی پیار سے، کبھی غصے سے، اور ایک دفعہ تو اس نے غصے میں آ کر مینا کی کلائی میں ہتھ کڑی تک ڈال دی تھی، اگر تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی تو تمہیں اندر ڈال دوں گا۔ مگر مینا نے ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ شاید وہ اس کی بے جا ڈھیل کی وجہ سے ہی اتنی ڈھیٹ ہو گئی تھی، ورنہ کب کی اس کی باہوں میں۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ مینا برآمدے میں بیٹھی اپنے موبائل کو استعمال کر رہی تھی، جب چند لمحے بعد اس کا بھائی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ فراز کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سر جھکا کر بولا، آپی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ایک نگاہ فراز کے وجود پر ڈالی تھی اور سر کو ہلکی جنبش دی تھی کہ جیسے حکم دے رہی ہو کہ بولو۔ دیکھیے آپی، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا، مگر یہ حقیقت ہے، میں شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ لڑکی والے آئیں گے تو ان کو میرا کمرہ دکھانا ہوگا۔ اب میرا کمرہ کتنا چھوٹا ہے، آپ کا اور نازیہ باجی کا کمرہ ہی بڑا ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ وہ کمرہ میں لے لیتا ہوں، آپ میرے کمرے میں شفٹ ہو جائیے۔ مینا نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا اور تھوڑا تلخ ہو کر بولی تھی، تم اپنا کمرہ دکھاؤ، اتنا بڑا کمرہ ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ویسے بھی تمہارے سسرالی تھوڑے عجیب ہیں۔ اس کو یہ بات کافی بری لگی تھی۔ وہ یکدم بولا، آپ میرے سسرالیوں کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتی آپی، میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ مجبور کر رہی ہیں، یہ گھر پورا میرا ہے، امی نے یہ گھر میرے نام کیا ہوا ہے، سمجھ آئی؟ یہ بات بھولیے مت، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے آپ اپنا کمرہ خالی کر دیں۔ مریم بول رہی تھی کہ اسے آپ کا کمرہ پسند آیا ہے۔ وہ اپنی منگیتر کا نام لیتے ہوئے بولا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ سن ہو کر بیٹھی رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے۔ یہ وہی بھائی تھا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی، اس کی رہائی کے لیے ایک آدمی سے نکاح کیا تھا، اور اب وہ اس سے اس طرح بات کر رہا تھا، گھر نام ہونے کا دھونس جما رہا تھا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے فراز، کیا دنیا واقعی ایسی ہوتی ہے؟ وہ جو اپنے گھر والوں کی محبت میں ابھی تک اپنا گھر نہیں بسا پائی تھی، اس کے ہی گھر والے اسے کس طرح ذلیل کر رہے تھے۔ وہ مایوسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارادہ اس کا شاہزین کے پاس جانے کا تھا۔ آج اپنے بھائی کی ایک چھوٹی سی بات اس کے دل پر ایسی لگی تھی کہ وہ ایک حقیقت سے روشناس ہو گئی تھی۔ اماں کو بتا کر وہ سیدھا ایس پی شاہزین کے دفتر پہنچ گئی تھی۔ شاہزین اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بے شک یہ فیصلہ جلد بازی کا تھا، لیکن درست وقت پر لیا گیا تھا۔ مینا کا چہرہ غمگین تھا، آنکھوں میں ایک ادھورا سا دکھ تھا۔ وہ اس کے سامنے سر جھکا کر بولی، میں تمہارے ساتھ رشتہ شروع کرنا چاہتی ہوں، میری ہر غلطی کو پلیز معاف کر دو۔ لفظوں کو بہت مشکل سے ادا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اور آنکھوں کی اداسی اسے بہت کچھ سمجھا چکی تھی۔ ایس پی شاہزین کوئی عام انسان نہیں تھا، مجرموں کی کھال تک ادھیڑ دیتا تھا۔ ایک لمحے میں وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ اپنی معصوم سی بیوی کا سچ کیسے نہ جانتا؟ بنا کچھ بھی کہے اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مینا حیران تھی۔ اسے لگا تھا کہ یہ شخص اس کی ذات کا مذاق اڑائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے بہت ہی پیار سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ بے شک زندگی کے آغاز بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن انسان کو دھیرے دھیرے حقیقت پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔